السلام علیکم ساجد بھائی. وعلیکم السلام شاہ پھر مولا علیہ السلام مدد. قبلہ صاحب کیا حال ہے؟ یا ٹھیک مولا ہیں؟ علی مدد سلام اللہ علیہ. کیا حال چال ہے بھائی؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی آغا صاحب ڈیرہ غازی خان سے ایک بار آپ سے بات ہوئی تھی آڈیو پہ. اچھا اچھا، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے سر. حکم کریں. مولا سلامت رکھے آپ کو. جی میرے ایک دو مختصر سوال ہیں. تو یہ ہم جو مطلب ادھر ہمارے پاس سجدے گا اگر نہ ہو تو کیا ہم ہاتھ پہ سجدہ کر سکتے ہیں الٹا کر کے؟ یہ مجتہدین اس کا فتویٰ تو دیتے ہیں، ابھی مجھے دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. نہیں وہ یہ ہاتھ ایک سجدہ علامہ میں اگر جی کاغذ پہ سجدہ کر سکتے ہیں ہم، لکڑ پہ کر سکتے ہیں، پتھر پہ کر سکتے ہیں، ہاتھ پہ مجتہدین کا فتویٰ ہے. اب مجھے یاد نہیں پڑتا، میں نے حدیث میں دیکھا، ہو سکتا ہے اس کی حدیث ہو. ٹھیک ہے نا، میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. اچھا آغا صاحب یہ ایک ہے عارف کاظمی، یہ وہ دیکھیں کہتا ہے کیونکہ کہ نا ہمارا فوکس ہوتا ہے اس پروگرامز میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، فوکس ہوتا ہے ہمارا یہاں پر یہ جماعت عمریہ کے ساتھ گفتگو پر. تو جو لوگ فروعات کے سوال کرتے ہیں تو اس کا کیونکہ ہمارا فوکس اس مسئلے پہ نہیں ہے، تو بہت سارے یہ سوال، کیونکہ فروعات تو بہت زیادہ ہے، یہ سوال کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہم نے کئی سالوں سے کسی ایک اور فیلڈ میں ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں کہ ہم فروعات پڑھائیں، فروعات سکھائیں، یہ تو بہت آسان ہے. یہ مسائل فوراً ہمارے پھر ہر سوال کا ہمارے پاس فوراً حدیث سے ہم آپ کو اسی وقت جواب دے دیں گے. لیکن ابھی ہمارا کیونکہ فیلڈ آف اسٹڈی اور اسپیشلٹی اور فوکس جو ہے کیا ہے جماعت، اور وہ ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں کی تکفیر ہوتی ہے، آپ کو مشرک وہ لوگ کہتے ہیں نا، ان کو ذرا بتایا جائے کہ مشرک کون ہے، کافر اصل میں کون ہے. جی سر. جی بالکل. آغا صاحب ایک اور سوال ہے. علامہ عارف کاظمی کی ویڈیو سن رہے تھے کل، تو نا وہ کہہ رہے تھے کہ نا خامنئی صاحب کی عمر نا اب 70 سال ہو گیا اور سفتانی صاحب کی 80 سال. اگر مطلب ان کو کچھ ہو نہیں جاتا ہے تو سستانی پھر 70 نہیں ہے، خامنئی جو ہے 84 سال ہے اس کی عمر. اچھا تو وہ خامنئی کی بتا عمر رہے تھے کہ 84 ہے، سیستانی کی عمر جو ہے 90 سے اوپر ہے. جی اچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر جو ہے نا یہ پولٹ چلے بیورو جاتے ہے، ہیں. سوویت یونین کا پولٹ بیورو یاد ہے؟ تاریخ میں پڑھو. سوویت یونین کا جو ایک زمانہ ایسا تھا، سوویت یونین کا پورا ان کا کیبنٹ پولٹ بیورو ہاسپٹل میں ہوتا تھا، اتنے بوڑھے ہوتے تھے، سب 80 سے اوپر ہے. بریژنیف کو پتا آپ کو، بریژنیف جب سیکرٹری جنرل بنایا وہ مر گیا تھا نا، چننکو. یہ سوویت یونین کا پہلے بریژنیف تھا، بریژنیف کے بعد چننکو بنایا، پھر وہ کون تھا ایک اور تھا ملعون تھا وہ. تو اس کے بعد بریژنیف نہیں کیا نام ہے اس کا، گورباچوف. وہ سیکرٹری جنرل کس لیے بنا؟ کیونکہ دو ہی لوگ تھے جو ہاسپٹل میں نہیں تھے، باقی سب کے سب یہ ہاسپٹل میں تھے. ایک تھا گورباچوف اور دوسرا جو تھا اس کا نام رومنوف تھا. رومنوف کیونکہ روسی آخری جو زار تھا، بادشاہ تھا، اس کا نام بھی رومنوف تھا. اس کو تو یہ سیکرٹری جنرل بنا نہیں سکتے تھے، تو یہ گورباچوف کے لوگوں نے سیکرٹری جنرل بنا دیا، کیونکہ یہ واحد شخص ہے جو ہاسپٹل میں نہیں تھا. وہ ایک تو شاید چننکو کے موت کے بعد یہ بنا تھا نا سوویت یونین کا کمیونسٹ پارٹی کا سیکرٹری جنرل. تو ہمارے شیعہ مراجع بھی وہی ہے، سوویت یونین کا جو پولٹ بیورو ہے اسی کی طرح ہی. یہ کوئی 84 ہے اور وہ دوسرا 90 سال سے اوپر ہے. وہی خراسانی تو شاید 100 کو پہنچ گیا. جی سر بولے مزید. جی اگر وہ کہتے ہیں اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر شیعت کا لافظ ہے. بھائی انہوں نے شیعت کا، سیستانی نے کیا کیا بھائی؟ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے جماعت عمریہ کے جواب؟ ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں شیعہ کا، یہ اگر یہ مر جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ سیستانی مر جائے نا تو سپاہ پاسداران کسی اور کو نجف میں مرجع بنا دے گا. ابھی مرجعیت بالکل سپاہ کے ہاتھ میں 100%، ایرانی فوج کے ہاتھ میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کسی کو مرجع بنائیں؟ مولوی نہیں بنائیں گے، سپاہ بنائے گا. رہبری جو ایران میں بھی جو ہے، اگر خامنئی مر جائے تو کیا ہوگا؟ یہ خامنئی کے جو موت ہے یہ بہت ہی اہم ہے. خامنئی اگر مر جائے، حالات اس طرح ہیں ایران کے. دیکھیں خمینی جب مر گیا تھا تو لوگوں کو شدید محبت تھی خمینی سے اور اسلامی جمہوری ایران سے، اپنی حکومت سے اس زمانے میں شدید محبت تھی ایران میں. اب اس طرح نہیں ہے، اب لوگوں کو شدید نفرت ہے، ایران کے عوام کو شدید نفرت ہے انقلاب سے اور حکومت ایران سے. خامنئی کے اگر موت آ جائے تو بہت احتمال ہے کہ لوگ عوام اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اس حکومت کا تختہ پلٹ جائیں گے. ایک احتمال یہ ہے. اور یہ خامنئی کے بعد کس کو طاقت ملے گا؟ اسی جس شخص کو خامنئی اپنا وسیع بنا دے. خامنئی جس کو اپنا وسیع بنائے گا، کیونکہ باقی لوگ سب شو کے لیے.
یہ حوزہ بنا دے گا یا مجلس خبرگان بنا دے گا، یہ اسمبلی آف ایکسپرٹس، یہ سب شو کے لیے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ خامنئی جس شخص کو چاہے گا، اور جس شخص کو سپاہ، جس شخص کو ایرانی ریولیوشنری گارڈز اور ان کی سیکرٹ سروس، وہ اس پہ اگریمنٹ کریں گے کہ ہمارا لیڈر یہ ہو، یا کوئی گروپ بنا دیں گے، یہ کوئی شورا بنا دیں، اگر ان کا حکومت کا تختہ نہ پلٹے، کیونکہ وہ ایرانی حکومت اتنا منفور ہے لوگوں میں، اتنا غیر مقبول ہے کہ لوگ، ایرانی عوام اس بات کے انتظار میں کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم اس حکومت کو گرا دیں۔ ایرانی نوجوان، ایرانی لوگ، ایرانی انٹلیکچوئلز، سب طبقات تقریباً، میں سمجھتا ہوں کہ 80-90% ایرانیوں کا یہ اجماع اس مسئلے پر کہ اس حکومت کو ہم نے گرا دینا ہے کسی طریقے سے۔ اور پھر اس کے وہ ملک کے باہر بھی ایسے لوگ ہیں نا، سعودی عرب کا بھی بڑا انویسٹمنٹ ہے کہ ایران میں ایسے حالات پیدا کیا جائے کہ بالکل وہاں پہ افراتفری کا ہو اور وہ شیعوں کا آخری دفعہ کچل دیں۔ ان کو بہت اچھا موقع مل گیا ہے، ایسا خامنئی نے ایسا کام کیا ہے تشیع کے ساتھ کہ شیعوں کا جو مرکز ہے ایران، وہاں پر لوگوں کو مذہب سے متنفر کر دیا ان لوگوں نے۔ وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں سعودی عرب، یہ لوگ وہابیت، کہ ایک بہترین سنہری موقع ہے کہ تشیع کو ایک ایسا کچلا جائے کہ آگے 300-400 سال تک یہ اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایران میں افراتفری ہو جائے۔ اور یہ کب آئے گا؟ اس کا خامنئی کی موت کے ساتھ، کہ خامنئی مر جائے تو ایران میں افراتفری کا اس حکومت کو گرایا جائے، پھر جو حکومت بنے گا اس حکومت کے بعد، ٹھیک ہے نا، وہ تو ٹھیک، پھر دیکھ لینا کہ وہ مذہب کے ساتھ کیا کریں گے، تشیع کے ساتھ کیا کریں گے، اور یہ سب نتیجہ ہوگا اسی کمینے حکومت کے کاموں کا۔ تو یہ کہنا کہ بھئی یہ اس کا تشیع کا خاتمہ ہوگا ان کی موت کی وجہ سے، دیکھیں انہوں نے تشیع کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے تشیع کے لیے دشمن بنایا، مرجعیت نے شیعوں کے لیے دشمن بنایا، شیعوں کے دشمنوں کو انہوں نے تقویت دی ہے۔ ان کی وجہ سے وہابیت جو ہے، امریکہ وہابیت کے ساتھ ہے، وہ امریکہ کا وہابیت سے کوئی پیار نہیں ہے، ان کا آئیڈیالوجی ایک نہیں ہے امریکہ کا۔ اگر آپ سمجھتے کہ امریکہ وہابی ہے، امریکہ ایک سیکولر ملک ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا ہے۔ ابھی دنیا میں دیکھیں، امریکہ، یورپ اور جاپان وغیرہ، یہ سب ان کا لیڈرشپ امریکہ کے ہاتھ میں، یہ سب ان کا اجماع، ان کا کنسنسس ہے کہ ہمارا مفاد کس میں ہے کہ ہم وہابیت، شیعوں کے مقابلے میں وہابیت کا ساتھ دے دیں۔ اس کام کو کس نے ممکن بنا دیا؟ خامنئی نے اور سیستانی صاحب، ان دونوں نے، اور اس سے پہلے خمینی صاحب نے۔ اور اس سے وہابیت کو کتنا فائدہ ملا ہے دنیا میں وہابیت پھیلنے کا۔ پاکستان پہلے اتنا وہابیت نہیں تھا، پاکستان میں انقلاب ایران سے پہلے یہ انقلابی، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ 70s میں 60s میں وہابیت کے کوئی شیعوں کی کوئی تکفیر کرتا تھا؟ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ کوئی ایسا جماعت تھا جو شیعوں کو قتل کرے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ضیاء الحق نے بھی جو دیوبندیوں کو آگے بڑھایا، وہابیوں کو آگے بڑھایا، وہ اس لیے کہ وہ ضیاء الحق کو وہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے۔ بھئی سیاستدان اپنے مفاد کو دیکھتا ہے۔ ضیاء الحق ایک ایسے وقت میں آیا حکومت میں کہ اس کے مفاد میں یہ تھا کہ شیعہ کو دبایا جائے، اور شیعہ جو مخالف طاقتیں ہیں ان کو اوپر لایا جائے۔ اس نے یہی کیا۔ وَإِلَّا اگر ضیاء الحق کو یہ پتا ہوتا کہ اپنی بیٹی بیچنے میں یا اپنی بیوی کو بیچنے میں اس کا سیاسی مفاد ہے، وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی بیچ دیتا۔ وہ اتنا بغیرت آدمی تھا، اس کو نہ مذہب سے لگاؤ تھا، نہ قرآن سے، نہ سنت سے، کسی چیز سے لگاؤ نہیں تھا، اس کو اپنے مفادات سے لگاؤ تھا۔ اس نے دیکھا کہ شیعہ جو ہے ایران کے کنٹرول میں، شیعہ قوم ایک ایسی قوم ہے کہ اس کی لیڈرشپ ایران کے لیے سجدہ کرنے کو تیار ہے، اور یہاں پہ پاکستان میں یہ حزب اللہ بھی بنا دیں گے، یہاں پہ ہمارے لیے بہت ساری مشکلات بھی بنا دیں گے یہ لوگ۔ تو اس نے کہا کیوں نہ ہم شیعوں کے مخالفین کو، اور سعودی عرب نے پورا انویسٹ کیا، اس کو بہت پیسے دے دیے، جتنا پیسہ چاہیے تھا اس کو دے دیا، تاکہ وہ دیوبندیوں کو، تبلیغی جماعت کو اور وہابیوں کو پاکستان میں ان کو رونق دے دیں، ان کو پروموٹ کریں، ان کے لیے زمینیں دے دیں، ان کے لیے مدارس بنا دیں، ان کی یونیورسٹیز بنا دیں، اور پھر سپاہی صحابہ جیسے شیعوں کو قتل عام کرنے والے، شیعوں کو تکفیر کرنے والے، اس نے کئی ایسے جماعتیں بنا دی۔ تو بہرحال یہ سب جو ہے نا شیعہ مولوی، اگر آپ دیکھیں دنیا میں ابھی جو جتنے فتنے ہیں، یہ اکثر اس کا جڑ اگر آپ دیکھیں شیعہ مولویوں کے ہاتھ میں۔ اگر خمینی یہ کام نہ کرتا نا تو یہ چیزیں نہ بنتی۔ اگر خمینی نہ کرتا تو دنیا میں وہابیت اتنا اسٹرانگ نہ ہوتا، سپاہی صحابہ نہ بنتا۔ بہرحال یہ لمبی کہانیاں۔ جی میرے بھائی حکم کریں۔
اچھا قبلہ صاحب آخری سوال ہے کہ یہ جو خمینی صاحب کو اور خامنہئی صاحب کو امام کہتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی کیسے نظریے سے کہتے ہیں یہ اس بات کی؟ تو وہی مرجعیت ہے ہی امامت کے غصب کا مقام وہی جب وہ کہتے ہیں بھائی، جب کہتے ہیں نا کہ امام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلام کو پہ عمل نہ کرو، ہمارے فتووں پہ عمل کرو، حدیث پہ عمل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، یہی کہتا ہے نا، البتہ ہمارے آپ باتوں پہ عمل کرو تو تم ہدایت پاؤ گے۔ تو کیا مطلب ہوتے انہوں نے امامت پہ قبضہ کیا نا، جو اپنے آپ کو امام بھی نہیں کہتا نا، خامنہئی سیستانی جیسا، وہ اس نے بھی قبضہ کیا امامت پر، جی اس نے بھی اپنے آپ کو امام بنا تو دیا نا، جو کہتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلام کو اس کو پرواہ نہ کرو، بس سب حق ہمارے کیا میں ہمارے فتووں میں۔ تو یہ جو مجتہدین امام کا لفظ استعمال بھی نہیں کرتے وہ بھی غاصب امامت ہے، اور خمینی تو کھلے کھلا ہم کہتے ہیں کہ ہم ولی امر ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ولی امر نہیں ہے سوائے حضرت امام عصر علیہ السلام کے۔ خمینی کلم کو، اب میرا ایک تقریر ہے نا یہاں پہ دیکھو، میرا پورا سیریز ہے ولایت فقیہ پر، ایک پورا اسپیچ ہے کہ ولایت فقیہ کیوں شرک ہے، کیوں کفر ہے، اور بھائی بے غیرت شیعہ مولوی کیوں نہیں آتے ولایت فقیہ کے رد میں کہ بھائی ولایت فقیہ شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، تم کیوں تکفیر کرتے ہو؟ میں سلام پیش کرتا ہوں جماعت عمریہ کے علماء کو، حفاظ کو، ان کے یہ بیچارے آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، شیعہ مولوی دیکھو، ویسے میں زیادہ کیا کہوں، میں کہتا ہوں کہ خامنہئی یہ ولایت فقیہ کہلانے کے عقیدے کی وجہ سے، انقلاب اسلامی کے عقیدے کی وجہ سے کافر ہیں، یہ دین سے خارج ہے، یہ ان کا کفر ثابت ہے روایات احادیث سے، مذہب حق میں، یہ کیوں نہیں آتے سامنے؟ آپ ذرا دیکھیں میرے ان اسپیچز کو، میرا پورا سیریز ہے ولایت فقیہ پر۔ یہ شیعہ مولوی جو ہے نا، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ بالکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی بھائی آپ کے جو پاکستانی جو مولوی حضرات ہیں، یہ بہت برین معاشرے میں بیچارے، ان میں سوچنے کی، ان کو تم انسان نہ سمجھو بھائی، تمہاری غلطی ہے کہ ان کو انسان سمجھتے ہیں، یہ زامبی ہیں، یہ روباٹ ہیں، یہ برین واش ہو چکے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس سوائے یہ کہ کیسے سجدہ کریں ایرانی جھنڈے کے سامنے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے میرے بھائی۔ جی مہربانی قبلہ صاحب، مولا آپ کو سلامت۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر۔